سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء مدنی ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ یہ عورتوں سے متعلق صورت ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ یعنی اپنے اوپر تقوی لازم کر لے۔ تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی لونڈیاں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور 2 3 شادیوں کی رخصت دی گئی ہے، لیکن کس صورت میں؟ اعتدال ہو، عدل کیا جائے ان میں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزے سے، خوشگوار ہے، اور نہ سمجھو کہ اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اور تم انہیں کھلاؤ پہناؤ، ان سے بھلی بات کرو۔ یعنی یتیموں کا اگر مال آپ ذمہ دار ہیں اس کا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے جوان ہونے تک اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یتیموں کو جانتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں سے سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اس کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چاچے جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو، ان سے بھلی بات کرو، لازم ہے کہ ڈریں۔ اور وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلدی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کے والدین ہوں گے، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں۔ یہاں قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے نفع پہنچانے میں وہ تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور ہو یا آج کا دور، ہر دور میں کیا کیا جاتا تھا؟ عورتوں کو وراثت بھی نہیں دی جاتی، اور آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو وراثت دی ہے، لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ معاف کر دو۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس کو 1,00,000 اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ پھر وہ کہے نہیں میں نے نہیں لینا، تو پھر یہ معافی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے، اس کی پکڑ ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے. اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا. اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان میں سے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو یا اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. پھر اگر وہ بہن بھائی سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے. تو ورثے کی جو تقسیم ہے قرض کی ادائیگی کے بعد ہے. جہاں جو مرنے والے نے وصیت کی ہے پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو اس آیت میں زنا کے لیے یعنی فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ کھلی گمراہی ہے اور کھلی برائی ہے. اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی جہالت کیا ہوتی ہے؟ انجام سے بے خبر ہو کر اس کی ناراضگی کا کام کر بیٹھے، یا یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور کیونکہ یہاں تو اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جیسے کہ حدیث کے مطابق کیا ہے کہ جو انسان بدکاری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو وہ ایمان اس وقت اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے وہ ایمان سے. اور توبہ ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی تو کہتا ہے بلا شبہ اب میں نے توبہ کی. اور نہ ہی اس کی توبہ ہے جو اس کے حال میں مرتے ہیں کہ کافر ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جیسے کہ ہم لوگ بھی تو کہتے ہیں نا جوانی ہم ذرا وہ گزار لیتے گناہوں میں، آخر میں توبہ کر لیں گے. تو اس وقت کیا پتہ آخری وقت میں توبہ قبول ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی. اور حالت نزاع میں جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. یا سورج مشرق سے جب نکلے گا تو تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دیں. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لو گے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی. اور جن عورتوں نے تمہارے باپ نکاح کر چکے تھے ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا
اور جو رضاعت میں تمہاری بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں میں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو 2 بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقینا اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے نہ ہو کہ نہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں نے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لونڈیاں جو جنگ میں کے نتیجے میں غلام بن کر آتی تھی۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے بھی جو مرد شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کر دے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو وہ تحفتاً حاصل کر سکتا ہے، یعنی اسے لے سکتا ہے۔ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت ہونی چاہیے کہ اگر ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں، کیونکہ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر ان کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یعنی آدھی سزا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی غلام یعنی لونڈی غلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ہی ختم نہیں کیا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ آہستہ آہستہ یہ غلامی کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج جو ہے نا، لیکن اگر اب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی غلام لونڈی آتی ہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر کر دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں ہیں انسان کے لیے، کیونکہ بہت سی آزادیاں جو ہے انسان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مال کو آپس میں باطل طریقے سے کھانا کیا ہے کہ مال کے کمانے کے غلط انداز،
چوری کرنا، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے کیا ہیں؟ باطل طریقے ہیں کمانے کے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو قاتل ہے پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا بھی اس کی بھی ممانعت ہے یہاں، کیونکہ خودکشی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا رہے گا جس طریقے سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو قتل کیا۔ اس لیے زندگی کو قیمتی سمجھیے، اسی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے نیکیاں کمانے کا دور ہے، تو اس میں مشکلات سے گھبرا کر ہمیں اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر دیکھا جائے فرض کریں یہاں پہ ہمیں مشکلات ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہم خودکشی کر لیں گے، تو اگر بعد میں اس سے زیادہ بڑی مشکل میں پڑ گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ تو جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، تمہاری بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کر دیں گے تمہیں۔ تو یہاں کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، ان میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر دوسرا والدین کی نافرمانی، تیسرا جھوٹی گواہی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال ہڑپ کرنا، چھٹا لڑائی کے دن پیٹھ پھیر لینا یا بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا۔ اور توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا، اس وقت اس کو فائدہ آتا ہے، اور جب پھر وہ کبائر سے بچ بھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا۔ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جب کبیرہ گناہ سے انسان بچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز اور رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ یعنی ایک نماز پڑھی اس کے درمیان کیے گئے گناہ دوسری نماز میں ختم، اور اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہوئے وہ ختم، اس طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوئے وہ بھی رمضان کے جو روزے رکھیں گے وہ بھی ختم۔ لیکن یہ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں۔ اسی طرح وضو کرنے سے بھی سارے گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہ سے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلافات پیدا کیے ہیں، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل ہی محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور دی ہے، ہر شخص کی کوئی مضبوطی، کوئی اسٹرینتھ، کوئی کمزوری بھی ہے، اور لیکن کسی کی جو صلاحیت جو خوبی ہے اس پر دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟
حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہمیں اس کے لیے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگنا چاہیے، اور حسد نہیں کرنی چاہیے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، ان میں سے جو والدین، قریبی رشتہ دار چھوڑ جاؤ اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے. مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا. پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو، ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ نہ تلاش کرو. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند، بہت بڑا ہے. یعنی قوام کس کو مقرر کیا؟ مردوں کو، جو بہت زیادہ قائم رکھنے والا، قوام کہتے ہیں بہت زیادہ قائم رکھنے والا، کھڑا، ذمہ داری نبھانے والا. یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دیتے ہیں، باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام بھی کرتے ہیں. فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مطلب کچھ مرد تقویٰ میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقویٰ میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن قوام اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کس کو ٹھہرایا؟ مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام کیوں ٹھہرایا؟ کیونکہ اس کو کمانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن اگر یہاں دیکھا جائے عورتوں کو بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ گھر سنبھالنے میں، اطاعت گزاری میں. اور ایسی عورتیں جو نشوزہ ہن، نشوز کا یہاں معنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نشوز کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا ہے، اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف رغبت کرنا ہے. اور نشوز کے بھی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ گھر اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر عورت کہیں اور انٹرسٹ لیتی ہے تو اس سے گھر ٹوٹتے ہیں، فساد پیدا ہوتے ہیں، آنے والی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس معاملے کو ایسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ بستر الگ کر دو. مرد کو کہا گیا ہے پہلے اس کے ساتھ بستر الگ کر دو، اسے ناراض ہو جاؤ. پھر کہا گیا ہے کہ ہلکی سے اس کو مارو. اور مارنے کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے لیے کہا گیا کہ جیسے ایک مسواک کے ساتھ مارنا ہے، یعنی مارنا وہ مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کو احساس دلانے کے لیے مارنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے مرد. یعنی عورتوں کو ستانا اعلیٰ ظرفی، یعنی مردوں میں نہیں ہے، یہ یعنی مردوں کی اعلیٰ ظرفیہ ہے کہ وہ عورتوں کو نہ ستائیں. یہ مارنا عام معمول نہ بنا لو، بلکہ کیا ہے کہ یہ انتہائی قدم کے طور پر ہے، اور وہ بھی معمولی سا، بہت زیادہ نہیں. تو نیک بیویوں کی اگر جہاں پہ خوبیاں دیکھی جائیں تو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی. یعنی دنیا کا سب سے اچھا مال جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اسی طرح 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. 1 نیک بیوی، دوسرا کھلا گھر، چوتھا نیک ہمسایہ، اور اچھی سواری. یہ 4 چیزیں کس چیز کی نشانی ہے؟ خوش بختی کی. اور 4 چیزیں بدبختی کی بھی علامت ہے. کون کون سی؟ برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. یہ 4 چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے. تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال کی، اپنی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. وہ یہاں نیک بیوی کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں کیا کرتی ہے؟ ہاں، شوہر کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت کرتی ہے. یعنی جو چیز ان کی کسٹڈی میں ہے اس سے خبر رکھتی ہیں وہ. تو مسکرانے والی، خوش باش ہے، ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں کرتی رہتی ہیں، ہر وقت منہ بنا کے نہیں رکھتی، بلکہ ہر وقت تھکے یہ نہ ہو کہ شوہر آئے تو انسان اس کو دے کے ڈبل ہی تھک جائے شوہر. یعنی اس طرح کا بھی منہ نہ بنا کے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں. اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں اس کی بات کی گئی ہے. وہ کون سی عورتیں تھیں؟ قریش کی عورتیں.
چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے وہ. اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دیتی ہیں. وہ اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. تو یہ دو چیزیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، کس کی ذمہ داری ہے پھر؟ عورت کی. اور صرف شوہر سے ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا یا مال کو ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ لاپرواہی ہے، اور یہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپس میں کچھ اختلافی چیزیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بیٹھ کر سولو کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کو تنگ نہیں کیا جائے گا. نہ یہ ہوگا کہ اپنی نسلوں پر ظلم کرنا شروع. بعض لوگ عورتیں کیا کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ وہ غصہ ہوتا ہے تو مارتی وہ بچوں کو ہے، بچوں کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصب شوہر کے رشتہ داروں میں سے، ایک منصب بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو اس حال میں شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی صورت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایک گواہ عورت کے طرف سے ہو، ایک گواہ مرد کے رشتہ داروں میں سے ہو. پھر وہ آپس میں مفاہمت کروا دے، ایک دوسرے کی صلح کروا دے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ. والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، مسافر کے ساتھ، اس کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے. یعنی وجاری جنوب، یعنی پڑوسی، خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. وسائی بھی جب اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے جہاز میں بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ حقوق ہیں. تو یہ نہیں کہ خود تو کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ اور پہلو میں بیٹھا اس کو تنگ کر دو، اپنا سامان جو ہے وہ دھکیل کر اس کی طرف کر دو، اس کو تنگ کر دو. یعنی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. پاکستانی جو ہے نا، یہ اس کا جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہے جب ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں. حج عمرے میں تو ہم اتنا ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں نا کہ کوئی اپنا سامان رکھے گا تو رکھے کیوں، کوئی کسی چیز پہ بیٹھ تو بیٹھے گا کیوں، کوئی لائن میں نہیں لگتا، ایک دوسرے کو لائن میں نہیں لگنے دیتے، ایک دوسرے سے آگے نہیں جانے دیتے لائن میں، وہ سارے جمگٹا بنا لیتے ہیں. تو عربی تو اس چیز کو بہت ہی غلط سمجھتے ہیں. حرم کے ساتھ ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو یہ نہیں، اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. احسان کیا ہے کہ سلام میں بھی پہل کی جائے، مسکرا کر پیش آیا جائے ان کاموں میں. اور یعنی محنت کی، اگر کوئی کسی کی مدد بھی کرتا ہے نا تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ہاں اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، اس نے ہماری کسی چیز کی حفاظت کی ہے. اور ایک دوسرے کو راستہ بھی دینا چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ کرنا چاہیے. وما ملکت ایمانکم، آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں، لیکن اگر ورکر ہیں آپ کے گھر میں یا کوئی کسی کمپنی کے ورکر ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھے، جن کو صرف اپنے حق کا پتہ، دوسرے کے حق کا نہیں پتہ کہ ساتھ والے کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے. آپ اس کو کچھ نہ سمجھے اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے. تو گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، کس معاملے کی ضرورت ہے؟ احسان کے معاملے کی ضرورت ہے. تو پھر اس پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے تو فلانے کے اوپر احسان کر دیا. ہم یہ فخر بھی جتاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہائے ہم نے تو اس کے اوپر اتنا احسان کیا تھا، اسے ہمارے ساتھ سلام بھی نہیں کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. اللہ